السلام علیکم دوستوں، انسائٹ پہ موسم فخر میں خوش آمدید۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ایک مرتبہ پھر ٹھن گئی ہے، دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی ضد پر قائم ہیں کہ وہ زین قریشی صاحب کی خالی ہونے والی نشست پر اپنی بیٹی کو انتخاب لڑائیں گے، جبکہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے پر اگر عمل درآمد کیا گیا تو پھر ملتان کے اندر پاکستان تحریک انصاف دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار علی موسیٰ گیلانی کو ہوگا، جو مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اور اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے دو دن پہلے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا تھا، وہاں پر بھی اس معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا تھا، اور یہ نقطہ وہاں پر سامنے آیا تھا عمران خان صاحب کی ہی طرف سے، بلکہ ان کو وہاں پر موجود چند لیڈرز کی طرف سے اس بات پر ان کی ستائش بھی کی گئی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ اگر میں 9 سیٹوں پر الیکشن لڑ سکتا ہوں تو پھر یہ 10ویں سیٹ پہ بھی میں ہی الیکشن لڑ لوں، تاکہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی موضوع امیدوار نہیں مل رہا، اس والے بیانیے کی بھی بیخکنی ہو سکے اور پارٹی ٹوٹ پھوٹ سے بچ سکے۔ لیکن یقینی طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ وہ ملتان کی سیٹ سے علی موسیٰ گیلانی کا مقابلہ کریں گے اور وہاں سے جو مہر بانو قریشی ہیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں، وہ انتخاب نہیں لڑیں گی، یقینی طور پر یہ اعلان بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بجلی بن کر گرے گا، اور شاہ محمود قریشی صاحب یقینی طور پر اس امر کے بعد اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی رد عمل دیں گے، جو پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی طور پہ بہتر نہیں ہوگا۔ اب اگر ملتان کی سیاست کو دیکھیں تب بھی عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں، اگر ہم پرویز خٹک صاحب کے کل کے ایک بیان پر غور کریں تو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو مشکلات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے جو پشاور کے اندر میڈیا ٹاک کی، اس کے اندر انہوں نے 2 باتوں کا ذکر کیا۔ ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب بھی عمران خان صاحب کی ہدایت پر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ابھی اس نہج پر نہیں پہنچے جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات پرویز خٹک صاحب نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو بہت خوش ہوں گے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں اور یہاں پر آ کر عمران خان کا 1 to 1 مقابلہ کریں۔ یعنی پرویز خٹک صاحب کی جو گفتگو چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جو بھی دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ، وہاں پر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے انتخابی مہم کی قیادت، یہ والی بات بھی آن ٹیبل موجود ہے، اور اس امکان کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ امکان موجود ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور پرویز خٹک صاحب اس پر بات چیت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کے قبل از وقت پاکستان آنے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ پیغامات جو عمران خان صاحب مختلف طریقوں کے ذریعے نواز شریف صاحب تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ جناب تسی آ جاؤ واپس، تو اس کے نتیجے میں مجھے جو ہے وہ گنجائش مل جائے ریفرنسز کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات چیت بھی حقیقی معنوں میں درست ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل راستے جدا کریں گے؟ کیا عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے ایک مرتبہ پھر جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ اور کیا پرویز خٹک صاحب کے اس وقت جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ مذاکرات منطقی نتیجے تک پہنچیں گے؟ ساری صورتحال پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے، وہ بھی چونکہ کل کی خبر ہے، لیکن چونکہ وہ خبر ایسی ہے جس کے اثرات یقینی طور پر دیر تک محسوس کیے جائیں گے، اس پر بھی بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پاک فوج کے اندر ہوئے ہیں کچھ تقرر و تبادلے، اور ان تبادلوں کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو کور کمانڈر پشاور کے طور پر خیبر پختونخوا کے اندر ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، وہ اب آ گئے ہیں پنجاب۔ یعنی ان کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ہے بہاولپور کور، اور وہ بطور کور کمانڈر بہاولپور اب پنجاب میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے، اور وہ والا ایریا بھی سارے کا سارا جنوبی پنجاب سے ہی منسلک ہے، اور وہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تھے لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات صاحب، ان کو لگا دیا گیا ہے کور کمانڈر پشاور، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء صاحب کو ملٹری سیکٹری پاکستان آرمی تعینات کیا گیا ہے، اور یہ بھی اب اپنے اپنے عہدوں کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اگرچہ دیکھا جائے تو اگست کے اندر عمومی طور پر یہ ایک روایت ہے کہ یہ تقرر و تبادلے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں
عمران خان صاحب کے اوپر چونکہ اٹک کے حوالے سے بات چیت تو ہوتی رہتی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ جناب اٹک سے کچھ سپورٹ مل رہی ہے، اس قسم کی باتیں پولیٹیکلی یہ چلتی رہتی تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کرنا تھا مئی میں، تو وہ پشاور سے ہی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آئے تھے، اور وہ لانگ مارچ جب انہوں نے کال آف کیا تھا تو اسی وقت وہ بنی گالا سے بیٹھے تھے ہیلی کاپٹر میں اور واپس پشاور آ کے رک گئے تھے، اور 1.5 مہینہ انہوں نے وہاں پر قیام کیا تھا. اور اس قیام کے اوپر بھی پشاور میں ان کی موجودگی کو بھی مختلف معنی پہنائے جا رہے تھے. اب ان حالات میں جہاں پر کچھ صورتحال کے اندر تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خارجی سطح پر بھی، داخلی سطح پر بھی، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی، تو اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو کچھ تبادلے ہیں یہ بنیادی طور پر کچھ اشارے دے رہے ہیں. اور ان اشاروں کو کہ اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ایک چھوٹی سی پکچر، بظاہر تو بھی یہ اسپیکولیشنز ہیں کیونکہ اس حوالے سے کوئی کانکریٹ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں سمپل ان حالات کو اگر اس کا انالیسس کروں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جنرل صاحب کو جو پشاور سے ہٹایا گیا وہ بنیادی طور پر جو بہت زیادہ دباؤ آ رہا تھا اس حوالے سے کہ جناب اٹک پار سے مداخلت کی جا رہی ہے، اٹک پار سے یہ ہو رہا ہے، اٹک پار سے وہ ہو رہا ہے، ایک تو اس برڈن کو کلیئر کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ جناب ہم کسی بھی صورت کسی بھی معاملے کے اندر مداخلت نہیں کر رہے، ہم پولیٹیکل پلیئر اس وقت نہیں ہیں، نہ ہی ہم پولیٹیکل انوالومنٹ چاہتے ہیں، اور یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے اور کسی فرد واحد کا یہ ڈیسیژن نہیں ہے. اب چونکہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے لہٰذا پورے کا پورا انسٹیٹیوشن اس ڈیسیژن کے تابع آ چکا ہے. اب اگر یہ بات درست ہے تو پھر ایک اس شخصیت کو جس کے اوپر یہ والا سارے کا سارا دباؤ آ رہا تھا کہ جناب عمران خان گھوم پھر کے کسی بھی بہانے کے ذریعے وہاں پر پشاور پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر قیام کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے لیے کچھ آکسیجن حاصل کرتے ہیں، اس تاثر کو زائل کرنا ضروری تھا. اور اس تاثر کو اسی طریقے سے زائل کیا جا سکتا تھا کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اور پھر ان کو ہٹا کر اب بہاولپور میں لگا دیا گیا ہے. دوسرا سینیریو اگر ہم الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے دیکھیں جو بھی فیوچر کے اندر آنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہاولپور میں رہتے ہوئے کچھ اس قسم کی مداخلت تو ہو نہیں سکے گی کیونکہ پنجاب کے اندر اور بھی بہت زیادہ کورس موجود ہیں، اور پھر اسلام آباد سے جو فاصلہ ہے وہ بھی تقریباً سینکڑوں کلومیٹر کا ہے، اور اس قسم کی موومنٹ جو فوری طور پر ٹریک بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا میری نظر کے اندر جنرل صاحب کو اس پولیٹیکل دباؤ سے آزاد کرنے کے لیے ان کا یہ تبادلہ کیا گیا ہے پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں بہاولپور میں، تاکہ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے تمام فرائض ادا کریں اور وہ کسی پولیٹیکل بحث کا حصہ نہ بنے. دوسری جانب پشاور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اور پھر ان مذاکرات کے نتیجے کے اندر ایک فائر بندی ہوئی. فائر بندی کے بعد کچھ اس قسم کی اطلاعات آئیں، بلکہ احمد ولی خان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب کے پی کے گورنمنٹ خود بھتا دے رہی ہے، خود یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم سے پیسے لیں، ہمیں کچھ نہ کہیں. اور پھر ایک اور ان کا وہ جو ایم پی اے صاحب تھے ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا. پھر کچھ اس قسم کی خبریں آئیں کہ مٹا سوات کے اندر بھی ایک مرتبہ پھر جو کچھ گروپس ہیں وہ بھتا خوری پر معمور ہو چکے ہیں. لہٰذا وہاں پر بھی ایک غیر متنازع شخصیت کو اپوائنٹ کرنا اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ نیوٹرلٹی کا جو پوسچر ہے اس کو مکمل طور پر نہ صرف مینٹین رکھا جائے بلکہ اس پوسچر کو آگے بڑھایا جائے اور اس بات کا تاثر کو ختم کیا جائے کہ جناب اٹک اور ہے، لاہور اور ہے، گجرانوالہ اور ہے، ملتان اور ہے. اس تمام چیزوں کو دور کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا. لہٰذا یہ تمام کے تمام شبہات کو دور کر کے ایک جانب اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ جو ایک ادارے کا فیصلہ ہے، جو ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے، وہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز پر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر عمل کیا جائے گا، اور کسی بھی موقع پر اس ڈیسیژن سے ابھی پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا. دوسری بات میرے خیال میں ان ٹرانسفر پوسٹنگ سے ایک اور چیز کا بھی اشارہ مل رہا ہے کہ ابھی نومبر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. نومبر کے اندر موسم تو بدل جائے گا لیکن کوئی تبدیلی بظاہر آتی ہوئی اب مجھے اس بات کا خاصی حد تک امکان نظر آ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور کنٹینیوٹی آف دی پالیسیز ہوں گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں ان تمام اسپیکولیشنز کو ان چند اقدامات کے ذریعے ڈسٹ بن میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام دے دیا گیا ہے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہ جناب
ہمارا سیاست کے ساتھ اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس تعلق کو ابھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو سمجھ جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور بہتر یہی ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کو اپنی پولیٹیکل گیم کو جاری بھی رکھنا چاہیے اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ اور یہ پیغام ملنا یقینی طور پر عمران خان صاحب اور ان کی فیوچر پالیٹکس کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ ٹیسٹ کیس اس وجہ سے کہ ان کے پاس اب آپشنز بہت زیادہ محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہر ایک دروازہ ان کے لیے بند ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ صرف پبلک پریشر کے ذریعے وہ بلیک میلنگ کی پولیٹکس کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے۔ سونر اور لیٹر انہیں اپنی اس پالیسی پر اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، اس کو ری اینالائز کرنا پڑے گا اور ایک متوازن پالیسی بنانا پڑے گی، کیونکہ اگر وہ متوازن پالیسی نہیں بنائیں گے تو پھر نتائج اس حد میں اچھے نہیں آ سکتے۔ اگر اب دیکھیں پرویز خٹک صاحب کا جو بیان جو انہوں نے دیا وہ ایک متوازن پولیٹیکل لیڈر کی سٹیٹمنٹ نظر آتی ہے، جہاں پر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہدایت پر وہ رابطے میں ہیں، وہ رابطے کل بھی ان کے تھے، وہ رابطے آج بھی موجود ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں پہنچے۔ اس ایک جملے کے اندر اس بات کی بھی وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں پہنچے، لیکن وہ معاملات ابھی بھی خراب ہیں اور وہ ابھی ان کی درستی کا عمل جاری نہیں ہو سکا، اور اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینڈز ہیں، اور اگر وہ ٹرینڈز ایسے ہی چلتے رہیں گے تو پھر یقینی طور پر یہ جو خلیج ہے یہ بڑھے گی، اور خلیج بڑھنے کا بھی نقصان عمران خان صاحب کو اٹھانا پڑے گا۔ دوسری جانب وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آ جائیں اور آ کر عمران خان کا 1 to 1 مقابلہ کریں۔ یہ بھی ایک پولیٹیکل اپروچ ہے، اور اس میں بھی اس بات کی نشاندہی موجود ہے کہ انتخابات ہوں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا سب کو۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو آپ مکمل طور پر فری ہینڈ دیں اور کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے کہیں کہ جناب لڑو، ایسا نہیں ہوگا۔ برابری کی بنیاد پر الیکشن ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، نہ کسی کی حمایت کی جائے گی، نہ کسی کی مخالفت کی جائے گی، نہ کسی پارٹی کو توڑا جائے گا، نہ کسی پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے امیدواروں کو بٹھایا جائے گا یا کھڑا کیا جائے گا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لیول پلینگ فیلڈ کے اندر نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب مقابلہ کریں گے تو پھر اس میں سے جو بھی جیتے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی خبریں آتی ہیں یا ملتان کے اندر ہی پارٹی تنظیم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی اس وقت ایک انجینئر وسیم صاحب وہ اس وقت اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، اور مہربانو قریشی صاحبہ کی کیمپین جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور زین قریشی صاحب نے چلانے کا اعلان کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ محرم کے بعد ہم باضابطہ طور پر جو ہے وہ اپنی اس کیمپین کا آغاز کریں گے اور یہ سیٹ جیت کر عمران خان صاحب کے بیانیے کو تقویت دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس موقع پر بھی اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ میرے گھر کی سیٹ ہے، یہ جو سجادہ نشین گدی نشینوں کی سیٹ ہے، یہاں پہ کوئی اور کمی کمین آ کے نہیں بیٹھ سکتا، یہ سیٹ میرے گھر کی ہے، یہاں سے میرا بیٹا جیتا تھا، یہاں سے میرے ہی خاندان کا کوئی اور فرد امیدوار بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا۔ اور یہ سوچ یقینی طور پر عمران خان صاحب کی جو موروثی سیاست کا ان کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی زک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود وہاں پر جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، جو وہاں پر ان کی تنظیم ہے، جو وہاں پہ ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ جناب وہ جو کہتے ہیں نا ہم غلام ہیں، تو وہ یہ بھی پوچھیں گے جناب کیا ہم غلام ہیں؟ ہم غلام نہیں ہیں۔ اگر وہ غلام نہیں ہیں تو پھر ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے یہ بات کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ جناب اس صورتحال میں مجھے کس طریقے سے پارٹی کو بچانا ہے، اور ان کے سامنے جو تجویز رکھی گئی ہے وہ اسی سینیریو کے اندر رکھی گئی ہے کہ جناب اگر آپ 9 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ 10ویں سیٹ پہ بھی الیکشن لڑ لیں، کیونکہ جیتنے کے بعد کسی نے تو اسمبلی میں جانا نہیں ہے، کسی نے تو حلف لینے جانا نہیں ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اسی سائیکل نے یعنی بائی الیکشن کے سائیکل نے دوبارہ چلنا ہے۔ اب اگر اس سائیکل نے دوبارہ چلنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان سیٹوں کے اوپر دوبارہ الیکشنز ہوں گے، اور پھر یہ اس طریقے سے یہ جو وشیس سائیکل ہے یہ چلتا ہی چلا جائے گا، یہ کسی جگہ پر جا کے رکے گا نہیں۔ ہاں رکے گا تو اس وقت جب عام انتخابات کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے جو اپنا فیصلہ لیا تھا اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا،
उस फैसले को भी उन्होंने अब वापस ले लिया है और अब वो 13 अगस्त को लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं। और इस मरतबा जलसे की जो जगह का उन्होंने तयन किया है वो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास पंजाब स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहाँ पर वो जलसा करेंगे। इस बात की भी अब ज़राए के हवाले से ये खबर चल रही थी कि जनाब इमरान खान साहब ने जलसे का मुकाम तब्दील कर लिया है, और वजह वही है, यकीनी तौर पर पंजाब में हुकूमत उनकी है, यहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड की जा सकती है, फाइनेंसिस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जलसे पर उठने वाले अखराजात की अदायगी में कोई मसला नहीं होगा, हाज़रीन की तादाद में कोई मसला नहीं होगा, तमाम पटवारी, माली, क्लर्क, टीचर सबकी हाज़िरियाँ वहाँ पे लगेंगी, तो वो जलसा भी भरपूर हो जाएगा। वैसे भी इमरान खान साहब अगर जलसे का ऐलान करें तो वो यकीनी तौर पर 50-60 हज़ार बंदा तो इकट्ठा कर ही लेते हैं, लिहाजा जलसा उनका हो जाएगा। लेकिन इस जलसे को वो एक नई मुहिम की का नुक्ता आगाज़ बना सकेंगे या नहीं, और क्या वो वाक़तन एक नया लॉन्ग मार्च करेंगे मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और उनको इंतखाबात पर मजबूर करने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्योंकि एक तरफ उन्होंने इन 9 हलकों के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलानी है और एक साथ उन्होंने हुकूमत को सख्त किस्म का टारगेट भी देना है, उनको हिट भी करना है और अपने लिए नए इंतखाबात की गुंजाइश भी बनानी है। एक बहुत बड़ा टास्क है जो इस वक्त इमरान खान साहब के सर है। देखना यह है कि वो अपने इस टास्क से उदबरा हो भी सकेंगे या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।